انسان کا مرتد ہونا صرف یہی نہیں ہے کہ انسان عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، مشرک بن جائے، کافر بن جائے، مورتی پوجا کرنے لگے، اپنا لباس بدل لے، اپنا مذہب بدل لے۔ انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی مرتد ہو رہا ہے، اسلام سے نکل رہا ہے، اور یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ انسان اسلام پر ہوتے ہوئے اللہ کو نہیں مان رہا ہے، بعض چیزوں میں اللہ کو مان رہا ہے، بعض چیزوں میں اللہ کو نہیں مان رہا ہے۔ نماز پڑھنا ہے، اس حد تک اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس بات پر انسان کا یقین اب کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے۔ انسان کو شک ہو رہا ہے کہ بھائی نفع اور نقصان تو میری محنت سے ہوگا، میں محنت کروں گا تو نفع ہوگا، محنت نہیں کروں گا تو نقصان ہوگا۔ نفع اور نقصان انسان اپنے بزنس اور اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنی جائیداد پر منحصر کر رہا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں اسباب ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی میں ایمان اور یقین یہی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے پہنچنے والا نفع کس کی طرف ہم منسلک کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، کہ یہ اسباب جو مہیا کیے ہیں مجھے، یہ کس نے مہیا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اور ان اسباب سے جو فائدہ مجھے پہنچ رہا ہے، وہ فائدہ مجھے کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نہیں مان رہا ہے، شریعت کے احکامات میں نقص نکال رہا ہے۔ میں ہم لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ ہم تو بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں۔ آج جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا، جن کو تھوڑی سی دنیاوی تعلیم مل گئی ہے، تو وہ اس دنیاوی تعلیم کے ذریعے دھیرے دھیرے ایسے گمراہ ہو رہے ہیں اور بددین ہو رہے ہیں کہ ان کی اس بددینی کو اور گمراہی کو فکری ارتداد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نہج ارتداد کی طرف جا رہا ہے۔ اسلامی احکامات میں بددین لوگوں کی طرح وہ بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ اسلام کا حکم ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس طرح سے شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، میرا مال ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ کون سی بات ہے میں اپنے مال میں سے دوسرے لوگوں کو دوں؟ میں اس حکم کو نہیں مانتا۔ بظاہر وہ یہ جملے نہیں بول رہا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے سے کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ انسان مرتد ہو رہا ہے اس عمل کے ذریعے، اسلام سے خارج ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہوں، زکوٰۃ کا منکر ہو رہا ہوں، تو اسلام سے کیا ہو رہا ہوں؟ باہر ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کو مان رہا ہوں، بعض کو نہیں مان رہا ہوں، ان کا منکر ہوں، اسلام سے باہر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دو طبقے، دو فرقے آج ہمارے درمیان میں ایسے چل رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں، سروں پر ٹوپیاں ہیں، سنت مسنون لباس ان کے جسم پر ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان سے بیعت ہو جائے انسان، ان کی پیشانیوں کو چوم لے۔ ایسے لوگ ہمارے حلقوں میں آ کر کے ہمارا ایمان لوٹ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ہمیں منکر بنا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا قادیانی، آپ نے نام سنا ہوگا شکیل بن حنیف، یہ دو فرقے اتنی تیزی سے چل رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، بظاہر سارے کام ہمیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ قرب قیامت میں لوگ مسجدوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے جن کی تعداد 1000 یا اس سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن سب کے سب لوگ اسلام سے خارج ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حج کر رہے ہوں گے، نماز ادا کر رہے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں گے، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ بتاؤ آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو انسان حج ادا کر رہا ہو، جو انسان نماز پڑھ رہا ہو، جو نماز روزہ، جو شخص روزہ رکھ رہا ہو، وہ انسان اسلام سے خارج کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ قادیانیت کی تعلیم لوگوں میں دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے، بلکہ آخری نبی کون تھے؟ غلام احمد قادیانی۔ شکیل بن حنیف جیسا فرقہ ہمارے درمیان میں چل رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کا انکار کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ وہ ہیں جو سیدھا سیدھا ہمارا اپنا بن کے ہمارے درمیان آ کر کے گھل مل کر کے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ بددین کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مسلک کی طرف لا رہے ہیں اور اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ ارتداد کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ اس فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔